السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں بھائیوں، آج کا جو ویڈیو لے کر آیا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ہے۔ حشر کے میدان کا جو منظر ہے وہ مفتی طارق مسعود نے بیان کیا ہے، تو چلو ویڈیو پلے کرتا ہوں۔ ویڈیو بالکل بھی سکپ مت کرنا، ہر شخص دیکھو اور اینڈ تک دیکھو۔ چلو ویڈیو پلے کرتا ہوں۔ ادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وقال الحمد للہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کہتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف۔ کیا منظر ہوگا آپ دیکھو، کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہو دھکیل کے، تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس جہنم کے گڑھے کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، قال لہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا، پہرے دار، ان کو وہ بھی حیران ہوں گے۔ دیکھو ہم کوئی آگ کا کنواں جلتا ہوا دیکھیں اور کوئی شخص زندہ جانور اس میں پکڑ کے ڈال رہا ہو، ہمیں ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار اس کے کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ؟ وہ چائنا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، خنزیر ہیں، بہت سارے گڑھا کھود کے ان کو ڈال دیا اور اس کو آگ لگا کے زندہ خنزیروں کو مارا انہوں نے۔ کیسا دل خراب ہوتا ہے نا انسان کا، یار تم زندہ جلا رہے ہو ایک مخلوق کو۔ تو قرآن کہتا ہے جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے گڑھے کے قریب لایا جائے گا نا تو فرشتوں کو حیرانی ہوگی۔ فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ ظالم بولو نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دے، زندہ انسانوں کو آگ میں۔ تو فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے کیا اللہ کے میسنجرز تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سنائیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو انہوں نے۔ یعنی وہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یا تو یعنی معاذ اللہ ظالم ہے، ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے پاس، ورنہ خود تو کوئی اتنا بے وقوف ہوتا نہیں ہے کہ جس نے اس جہنم کے بارے میں سنا بھی ہو پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر انڈا موڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، آپ لوگ وہاں نہ جائیں، بہت خطرناک حالات ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، 10 بندے اس فائرنگ سے مر چکے ہیں، پھر بھی آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا کیا کہے گا؟ ابے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تیری مسجد سے، کیا تو نے وہ سنی نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا نا، سب طرف سے اعلان ہوا ہے، ٹی وی میں خبر بھی چلی ہے اور تمہاری مسجد سے اعلان بھی ہوا ہے اور لکھ کے بھی لگایا گیا ہے بھائی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے نہیں آؤ، تو تم کیسے بیوقوف ہے یار، تم پھر بھی آ رہے ہو یہاں پہ۔ تو یہی حال کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے حیران ہوں گے، یار اتنی خطرناک آگ، اتنی خطرناک آگ، اس میں ان کو لایا، ہانکا جائے گا، ہانکے کا مطلب ان کا دل نہیں چاہے گا جانے کا، دھکے دے دے کے لایا جائے گا۔ تو وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا جنہوں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، ان کو یاد آ جائے گا، ہاں ہاں بھائی ہمارے پاس تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ایک پیغام تھا مشترک، اتنے اختلافات کے باوجود بھی، کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے۔ دیکھو عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے نا، لیکن تورات بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے، انجیل بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے، اور قرآن بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ آخرت میں سزا کیا ملے گی؟ آگ۔ تو کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغامات نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی،
وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بالکل وہ اسٹائل ہوگا جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ فائرنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں اور لوگ بھی منع کر رہے ہیں بھائی مت جاؤ، اعلان ہو گئے، آپ کو پھر بھی شوق ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ وہاں گئے، آپ کے گولی لگی، پولیس والے اٹھا رہے ہیں، بے تجھے منع نہیں کیا تھا، تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ یار منع کیا تھا لیکن کمبختی آئی ہوئی تھی، میری قسمت کیا تھی؟ خراب. میرے مقدر میں گولی لکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں میرا دماغ کام نہیں کر. جب سزا ملے گی تو یہی ہوگا نا، آپ کہو گے یار مجھے کتنے لوگوں نے روکا مگر مجھے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی. بالکل یہی اسٹائل ہوگا ان کا. کہیں گے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لوگوں نے ڈرایا تھا، بہت سمجھایا تھا، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو گیا. یعنی ایسے موقع پہ انسان کہتے ہیں میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی، میرے تو مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی، یعنی میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو جب فرشتے ان کے منہ سے یہ سنیں گے نا کہ یہ جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، تو فرشتے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ پھر تمہارا مقدر یہی آگ ہے. تم خود اعتراف بھی کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیغمبروں کی دعوت آئی جنہوں نے تمہیں آگ سے ڈرایا، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ ہماری قسمت خراب تھی. اس کا مطلب تم خود مان رہے ہو کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا تھا، اب تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. فرشتے بھی ترس نہیں کھائیں گے، کہیں گے دفع ہو جاؤ اس آگ کے اندر. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ آگ میں جلیں گے نا تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ اخرجنا منہا، سورہ مومنون میں، اے اللہ ایک دفعہ اس آگ سے تو ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکتیں کی تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی دنیا میں؟ کیا دنیا میں کسی نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا؟ وہاں بھی وہ جواب میں یہی کہیں گے. وہ کہیں گے کیوں نہیں ڈرایا تھا؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ڈرایا تھا ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. کہتے ہیں نا میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی تھی، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اے اللہ مانتے ہم گمراہ تھے، ایک دفعہ نکال دے. اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا، جب تم مان رہے ہو کہ پیغمبروں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم تک دعوت پہنچی بھی ہے، اب اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو. پھر اللہ کیا کہیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی. دیکھو سارے اگر میری دعوت کو ٹھکرا دیتے نا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کی دعوت ہی ٹھیک نہیں تھی، یا دعوت دینے کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا، یا اللہ نے پیغمبر بھیجے مگر ان کا پیغمبر ہونا ثابت ہی نہیں کیا. اگر سارے ٹھکرا دیتے، اللہ جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے انہ کان فریق من عبادی، دیکھو یہ ایک فریق یہ بھی تو ہے، اس کے پاس جب میری دعوت آئی کہ جہنم برحق ہے جنت برحق ہے، انہوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ربنا آمنا، اے اللہ ہم نے تیرے پیغمبروں کی دعوتوں پر لبیک کہا، فاغفر لنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو کچھ ہم سے ہوا ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے. ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم کر. یہ انہوں نے ہم سے مانگنا شروع کر دیا اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. فاتخذتموہم سخریا، اللہ کہتے تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بے یہ تو قصے کہانیوں میں الجھ گئے، اصل تو سائنس ہے، ایکچولی اصل تو ترقی ہے، اصل تو ڈالر ہے. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آخرت کی فکر میں اللہ سے اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں رات کو کہ جہنم سے بچا. فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ پردے دار عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بے پردہ کا نہیں اڑایا جاتا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، ہنستے بھی تھے. اللہ کہیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے تمہارے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کی، صبر کیا. دیکھو آج میں نے کیسا بدلہ دیا ان کو. یہ جہنم کی آگ ہے اور یہ جنت کے باغات ہیں. کیا انداز ہے قرآن کا. بس میں 2-4 منٹ میں یہ آیتیں ختم کرتا ہوں. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. دیکھو آج کامیاب کون ہے؟ یہ ہیں کامیاب. پھر اللہ ان سے کہیں گے ام حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا تھا؟ پیغمبروں کی دعوت نہیں بھی پہنچتی تو کامن سینس تو ہوتی ہے نا.
دیکھو اگر آپ جنت جہنم کو نہیں مانتے, اچھے برے عمل کو نہیں مانتے, تو پھر دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد لائف کو انجوائے کرنے کے علاوہ کوئی بچتا نہیں ہے. پھر تو مقصد یہ ہے کہ بس شراب پیو اور زنا کرو اور لائف کرو. تو بھائی پوری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ انگریزوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ہندوؤں پہ سوٹ کرتے ہیں, نائٹ کلب اور شراب اور کباب, کیونکہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم ختم ہیں.